أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورة البقرہ آیت نمبر 168، 169 اور 170۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حلال روزی کھانے کا حکم دیا اور شیطان کے راستے سے بچنے اور دور رہنے کا حکم دیا، اور تیسری چیز شریعت کے مطابق اپنی زندگی یعنی کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے، باپ دادا کے راستے سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو طیب اور حلال ہے اسے کھاؤ۔ دوسری مرتبہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس، اے لوگو، انہیں اس طرح سے ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے پارے کی شروعات میں کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ اور دوسری مرتبہ یہاں پر یا ایھا الناس کلوا، اے لوگو کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں سے نکلے، حلال ہو اور پاک ہو، حلال طریقے سے ہو۔ بعض مرتبہ پاک ہوتا ہے مگر حرام طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کوئی سامان خریدتے ہیں، کوئی سبزی خریدتے ہیں، وہ پاک ضرور ہے ہمارے لیے، لیکن اگر ہم نے دھوکہ دے دیا، ہم نے جھوٹ بولا یا سامنے والے کو اس کی قیمت ادا نہیں کی، تو کھانا تو پاک ہے لیکن وہ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ اگر ہم نے تمباکو خریدی، جو ایک خریدار، ایک بیچنے والا بیچ رہا تھا، میں نے خرید لیا، میں نے اسے پیسہ دیا ہے، تو حق والے کو حق ادا کر دیا، تو یہ حلال تو ہوا لیکن وہ چیز پاک نہیں ہے۔ وہ تمباکو وہ پاک نہیں ہے، نجس ہے، اور وہ اپنی نجاست کی وجہ سے حرام ہے۔ ہمارا لین دین کا معاملہ یہ تو صحیح طریقہ ہوا، لیکن جس چیز کی ہم نے لین دین کی ہے وہ غیر طیب ہے، وہ پاک نہیں ہے، وہ ناپاک ہے، نجس ہے، حرام ہے۔ تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو تقریباً چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، مما فی الارض، وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ تو ہمیں اندازہ ہے
کہ جہاں ہمارے کھانے پینے کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہیں پر ہمارے کپڑے، اس کا مصدر بھی زمین ہے. ہمارے گھریلو ساز و سامان یہ بھی زمین سے ہی نکلتے ہیں. یہ پتھر، یہ ٹائلز، یہ سب بھی زمین سے نکلتے ہیں. یہ لوہا، یہ لکڑیاں، یہ سب زمین سے ہیں. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زمین سے نہ ہو. ساری چیزیں زمین سے ہیں. سونا چاندی بھی زمین سے ہیں. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں. زمین میں طیب چیزیں بھی ہیں اور غیر طیب چیزیں بھی ہیں. اللہ نے دونوں چیزیں پیدا کر رکھی ہیں. اختیار آپ کو دیا ہے، حکم آپ کو دیا ہے کہ آپ کو اب کون سا استعمال کرنا ہے. تو یا ایھا الناس کہہ کر عمومی خطاب کر دیا تمام انسانوں سے. اے انسانوں، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. حرام طریقہ استعمال مت کرو کسی حلال چیز کو، طیب چیز کو کھانے کے لیے. اور غیر طیب چیز اب حلال طریقے سے لوگے تو بھی وہ آپ کے لیے حرام ہوگی. کسی نے چوری کیا ہوا سامان خریدا، لوٹا ہوا سامان لے لیا، طریقہ تو حلال ہے لیکن یہ چیز تو پاک ہے، لیکن وہ طریقہ غلط طریقے سے ہے. ناحق کسی کا خریدا لیا ہوا ہے، دوسرے کی چیز ہے، دوسرے کا سامان ہے، ہم لے رہے ہیں غلط طریقے سے. تو زمین ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، موبائل ہو، کوئی بھی چیز ہو، دکانیں ہوں، تو جائز طریقے سے ہو اور حلال ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. شیطان کے خطوات سے، شیطان کے نقشوں پر چلنے سے بچو. شیطان کے راستے پر چلنے سے بچو. شیطان جس راستے پر چلتا ہے اس کے قدم بقدم چلنے سے بچو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان تمہارا ایک واضح دشمن ہے. دشمن کے راستے پر تم چلو گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا. تو کیا صرف ہم نے اس کو دشمن مان لینا ہے کہ ایسے ہی وہ دشمن ہے؟ وہ نہیں، ایسے ہی دشمن نہیں ہے، باقاعدہ وہ دشمنی والے کام بھی کرتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. دشمنی کی ایک وجہ یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ تمہیں برائی کا اور فاحشات کا حکم دیتا ہے. چھوٹی برائیاں اور بڑی برائیاں. چھوٹی برائیوں کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے اور بڑے جرائم کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں، جو ہم کرتے ہیں جان بوجھ کر، تو حقیقت میں شیطان ہمیں ادھر مائل کرتا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے جرائم کا جو ہم ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، ان بڑے جرائم کے پیچھے بھی شیطان کی فکر کار فرما ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرنے والا انسان پھر اس کا مواخذہ نہ ہو کہ چھوٹی برائیاں بھی شیطان کے حکم سے ہم نے کیا، بڑی برائی بھی شیطان کے حکم سے ہم نے کیا ہے، تو پھر ہمیں کیوں سزا ملنی ہے؟ سزا شیطان کو ملنی چاہیے. تو اللہ نے بتا دیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہو. پہلے سے تمہارے سامنے واضح کر دیا گیا ہے. وہ تمہارا دشمن ہے، وہ برائی کا حکم دیتا ہے، فاحشات کا حکم دیتا ہے، اس سے بچو. اب اگر تم اس سے نہیں بچتے ہو
اور پھر اس کے برائی میں، اس کے غلط کاموں میں تم ملوث ہو جاتے ہو، تو پھر ذمہ دار تم ہو. پھر یہ نہ کہنا کہ شیطان کی وجہ سے ہوا. جیسے بعض مرتبہ لوگ برائی کرتے ہیں تو شیطان کو دوش دیتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، شیطان کی وجہ سے ہوا، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں. اور نیکیاں کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کیا ہے. اچھا کام میں نے کیا ہے اور برائی شیطان نے کیا ہے. مطلب میں جرم کروں تو وہ گناہ مجھے نہیں ملنا چاہیے، سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے، اور نیکی کروں تو انعامات کی بھرمار مجھے ہونا چاہیے. تو آپ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کے اختیار سے. آپ اگر برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو بھی آپ کے اختیار سے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان دشمن ہے، اس کے راستے پر نہ چلو، اس کا مطلب شیطان آپ کو پکڑ کر چلانے والا نہیں ہے، آپ خود چلنے والے ہو. اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مت چلو. شیطان سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مت پکڑو، کیونکہ وہ پکڑتا نہیں ہے، آپ ان کے راستے پر جاتے ہو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آگے آگے جا رہا ہو اور پیچھے زمین پر اس کے قدموں کے نشانات ہوں. جیسے بارش کے موسم میں یا جہاں پر کیچڑ ہو تو آدمی چلتا ہے تو پیچھے نشانات پڑ جاتے ہیں. تو مطلب کوئی شخص آگے جا چکا ہو، اس کے پیچھے پیچھے قدم بقدم تم چلتے رہو، ایسا مت کرو. اس کا مطلب یہ کہ شیطان آگے آگے جا رہا ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو. شیطان نے آپ کو پکڑ کے ساتھ نہیں لے گا، یا آپ کو آگے نہیں کیا ہوا ہے، آپ اپنے اختیار سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہو. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ برائی کا اور فاحشات کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. دو طرح کی برائیوں کا شیطان حکم دیتا ہے. ایک تو گناہ، کوئی بھی گناہ جو عام طور پر گناہ سمجھے جاتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ ہے عبادات میں گناہ، جس کو عام طور پر مسلمان عبادت سمجھتا ہے، جیسے شرک ہے، بدعات ہے. آج بہت سے مسلمان شرک کو عبادت سمجھتے ہیں. ہم نے جب دیکھا ہے کہ لوگ درگاہوں پر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے یہ کیا کر رہے ہو؟ عبادت، خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں. باقاعدہ انہیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں. یہ جو بدعات ہیں، جس کو ہم بدعت کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نبی سے محبت، فلاں امام سے محبت کا اظہار. یہ نہیں کہتے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. جب آپ سے اس سے پوچھو آپ سگریٹ پی رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں غلطی کر رہا ہوں. پینا چاہیے؟ نہیں پینا چاہیے، مگر غلطی ہو رہی ہے مجھ سے. شراب پیتے ہو؟ ہاں. غلط کرتے ہو؟ ہاں غلط کرتا ہوں، غلطی ہوتی ہے میرے سے، برداشت نہیں کر پاتا ہوں، میں شیطان کے راستے پہ چلا جاتا ہوں. گناہ کرنے والا آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. لیکن شرک اور بدعات جو دین میں داخل ہو گئے، وہ آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. تو جب برائی نیکی کے نام پر داخل ہو جائے، برائی دین میں عبادت کے نام پر داخل ہو جائے، تو ایسی برائی کا خاتمہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے تقریباً مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں. سگریٹ نوشی، شراب نوشی، اس کی وجہ سے مسلمان گمراہ نہیں ہو رہے ہیں، شرک اور بدعات کی وجہ سے متعدد مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں. آپ کسی بھی عام انسان سے کہیے کہ شراب مت پیو، غیر مسلم بھی کہے گا ہاں یہ پاپ ہے.
لیکن درگاہ کا طواف مت کیجئے. غیر مسلم بھی کہے گا نہیں اس کا طواف ہے، طواف کرنا چاہیے اس کا، بزرگان دین ہے یہ. آپ لوگ بھی کرتے ہیں، آپ کے علماء بھی کرتے ہیں، آپ کی عوام بھی کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ بھگوان کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اس کا مطلب اس شرک کو، اس کفر کو، اس بدعت کو وہ عبادت مانتے ہیں، خیر کا کام مانتے ہیں. اور جب کوئی انسان برائی کو خیر میں تبدیل کر کے برائی کرنے لگے تب ایسی صورت میں یہ برائی کا خاتمہ بڑا مشکل ہوتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. یعنی ایسی باتیں تم اللہ کی طرف منسوب کرو جو حقیقت میں اللہ کی نہیں ہے، اللہ کا پیغام نہیں ہے. جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے آپ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دو. جو نبی نے نہیں کہا ہے آپ اس کو نبی کی طرف منسوب کر دو. جیسے جھوٹی من گڑت حدیثیں ہیں جو دین میں نہیں ہیں آپ اس کو دین بنا دو. تو شیطان اس طرح کی دو چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور آدمی نہ دین میں صحیح ہو، شرک میں بدعت خرافات میں مبتلا ہو جائے دینی اعتبار سے، اور اخلاقی حساب سے برائی میں مبتلا رہے، تو وہ آدمی کہاں رہا؟ وہ تو گناہوں کا پتلا ہو گیا. اخلاقیات میں بھی برا ہے اور دین میں بھی برا، دونوں اعتبار سے ناکام ہو گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی اس کی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے. اللہ نے نازل کیا ہے، اتنی باریکی ہے اس جملے کے اندر. کس کی پیروی کرنا ہے؟ دنیا میں لوگ سوال کرتے ہیں کون سے راستے پر جاؤں، کون سے امام کی بات مانوں، کون سے مسلک کو مانوں، کون سے مذہب کو مانوں، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ راستے پر چلو. اللہ نے نازل کیا ہے، کتنی چیزیں نازل کیا ہے، 4 فرقے، 5 فرقے، 10 فرقے نازل کیا اللہ نے. ایک قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک نبی کو بھیجا ہے. اب دیکھیے قرآن دیکھیے، نبی کو دیکھیے. اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. تو وہ لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں نبی کے زمانے میں جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، ان سے خطاب ہے. جب ان سے کہا جاتا تھا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے تھے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا جس راستے پر تھے، جس راستے پر ہم نے اس کو پایا، اسی راستے کی ہم پیروی کریں گے. ابو طالب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب کہا تھا کلمہ پڑھ لیجیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ علی ملت عبد المطلب. جو اطراف میں ابو جہل وغیرہ تھے انہوں نے کیا کہا ابو طالب سے؟ اے ابو طالب، مرنے سے پہلے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ دادا کا، باپ کا دین، اپنے بڑوں کا راستہ چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ انہیں غیرت آ گئی، بات تو صحیح ہے، لوگ کیا کہیں گے اپنے باپ دادا کا راستہ چھوڑ کر چلا گیا. تو انہوں نے کہا تھا علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر ہوں میں. انتقال ہو گیا. نبی نے فرمایا یہ جہنم میں ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا. چچا ہونے کی وجہ سے، نبی کی خدمت کرنے کی وجہ سے، لیکن جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے.
نبی کے چچا ہونے کے باوجود بھی نکالے نہیں جائیں گے، عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کیا ہے اس کا ہلکا عذاب؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی کہ اس کی وجہ سے دماغ کھولے گا، یہ ہلکا عذاب ہے، جہنم کے حساب سے ہلکا عذاب ہے۔ ہماری معلومات کے حساب سے، ہماری فکر کے حساب سے تو یہ بہت بڑا عذاب ہوا کہ جوتیاں ایسی پہنائی جائے کہ دماغ کھولنے لگے، ایسی گرمی اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جہنم میں اس سے کتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ جب یہ ہلکا ہے تو بڑے بڑے عذاب کیسے ہوتے ہوں گے؟ تو قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون۔ ان سے کہیے کہ کیا ان کے باپ دادا اگر کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سیدھے راستے پر بھی نہیں ہیں، تب بھی ان کے باپ دادا میں عقل نہیں تھی، وہ صحیح راستے پر نہیں تھے، تو کیا تب بھی تم ان کے راستے پر جاؤ گے؟ عقل مند انسان دنیاوی فطرت کے حساب سے بھی یہ دیکھتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتا ہے میرے والد یہ کام کرتے تھے، یہ کام خراب ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہتا کہ باپ کا یہ راستہ میں بھی جاؤں گا اسی میں، نہیں، میرا یہ کام، میں یہ کام کروں گا۔ میرے والد یہ کام کرتے رہے، کبھی کامیاب نہیں ہوئے، ہمیشہ غریبی فقیری رہی، مجھے اب یہ تجارت کرنی ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، میں اس میں کامیابی حاصل کروں گا۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو باپ دادا کی تجارت کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اپناتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل بھی کرتے ہیں، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ انہیں یہ سمجھ میں آیا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ یہ ہماری دکانیں ہیں، گھر کی دکانیں ہیں، میرے والد نے دکانیں خواہ مخواہ گنوا دیا، فلاں کو دی، فلاں کو دی، بس کم کرایہ لیتے رہے، زندگی گزارتے نہیں، اب ہم اس کو اپنے انداز سے کریں گے۔ یعنی آدمی خود بھی سوچتا ہے کہ اگر تھوڑا سا کہیں پر آگے کچھ غلط ہو رہا ہو تو میں اس کی اصلاح کروں، میں اس کی اصلاح کروں، دنیاوی اعتبار سے بھی، تو دینی اعتبار سے اگر اس کے باپ دادا میں کوئی غلطیاں تھی تو کیا اسی غلطی پر ہم جائیں گے؟ تو مشرکین مکہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر ہیں ہم اسی راستے پر جانے والے ہیں۔ اور یہی چیز مسلمانوں کو بھی، مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں، جب ان سے ان کی برائیوں کے بارے میں، بدعت و خرافات کے بارے میں، شرک کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو نسلیں بتاتے ہیں کہ یہ فلاں نسل کے تھے، اس میں فلاں نسل تھی، یہ فلاں نسل تھی، فلاں نسل تھی، آج ہم اس کے سجادے ہیں، اتنی نسلیں گزرنے کے بعد آج ہم اس کے سجادے نشین بنے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ باپ دادا کی میراث سے آیا ہوا ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، قرآن کہتا ہے ولو کان آباؤہم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون، ان میں عقل نہیں تھی، دماغ کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، اور نہ وہ راہ ہدایت پر تھے، وہ سیدھے راستے پر بھی نہیں تھے، تب بھی تم اس پر جاؤ گے؟ یہ سوال ہے، اسی میں اس کا جواب ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کے بڑے غلط کام کرتے ہیں جو عقل کے خلاف ہو، جو صحیح راستے کے خلاف ہو، تو آپ کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم آپ تو صحیح راستے پر چلے جائیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو باپ دادا کا دین اور پھر شیطان کا راستہ اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپ کو نہ شیطان کے راستے پر جانا ہے، نہ باپ دادا کے راستے پر چلنا ہے۔ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شیطان سے محفوظ رکھے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے غلط راستوں سے، اس کی تعلیمات سے بچائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔